موت۔ محبوب اوشو، موت کے حوالے سے آپ کا رویہ ٹھیک ٹھاک کیا ہے؟ کملیش، پھانسی گھاٹ کی طرف لے جائے جانے والے ایک سادھو نے اپنے آگے آگے دوڑتے بہت بڑے ہجوم سے کہا، اتنی جلدی مت کرو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میرے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ موت کے حوالے سے میرا رویہ یہی ہے۔ یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے۔ موت کبھی وقوع پذیر نہیں ہوئی ہے، نہ ہی اشیاء کی فطرت میں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ابدی ہے، زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ شے نہیں، مسلسل عمل ہے۔ یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو شروع اور ختم ہو، اس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام۔ تم یہاں ہمیشہ مختلف شکلوں میں رہے ہو، تم یہاں مختلف شکلوں میں رہو گے، اور آخر الامر بے شکل ایک بدھ ہستی میں اسی طرح جیتا ہے۔ وہ بے شکلی بن جاتا ہے، وہ خام شکلوں سے مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ موت نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، تاہم بہت حقیقی لگتی ہے۔ یہ صرف حقیقی دکھائی دیتی ہے، حقیقی ہے نہیں۔ یہ اس لیے حقیقی لگتی ہے کہ تم اپنے الگ وجود میں بہت زیادہ یقین رکھتے ہو۔ اسی یقین میں کہ تم ہستی سے الگ ہو، تم نے موت کو حقیقت بنا لیا ہے۔ ہستی سے الگ ہونے کے اس نظریے کو ترک کر دو، موت غائب ہو جائے گی۔ اگر میں ہستی سے ایک ہوں تو میں کس طرح مر سکتا ہوں؟ ہستی مجھ سے پہلے تھی اور میرے بعد بھی ہوگی۔ میں تو سمندر میں پڑنے والا محض ایک گرداب ہوں، جبکہ گرداب پڑتے اور مٹ جاتے ہیں، سمندر موجود رہتا ہے۔ ہاں، تم نہیں ہوگے، جیسے تم ہو تم نہیں ہوگے۔ یہ شکل مٹ جائے گی، لیکن وہ جو اس شکل میں ہے وہ رہے گا، کسی اور شکل میں یا بے شکلی میں۔ ہستی سے ایک ہونا محسوس کرنا شروع کر دو۔ میں اسی لیے اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ شاہد اور مشہود کا فرق مٹا دو۔ دن میں جتنی بار ممکن ہو چند لمحے نکالو، جب بھی ممکن ہو، جہاں ممکن ہو، اور شاہد اور مشہود کے مابین موجود اس فرق کو مٹنے دو۔ جس درخت کو تم دیکھ رہے ہو وہی بن جاؤ، جس بادل کو دیکھ رہے ہو وہی بن جاؤ۔ یوں دھیرے دھیرے تم موت پر ہنسنے لگو گے۔ جس سادھو کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا وہ ضرور موت کو جھوٹ جان چکا تھا، اسی لیے وہ اپنی موت کے حوالے سے لطیفہ سنا سکتا تھا۔ سادھو کو پھانسی گھاٹ لے جایا جا رہا تھا اور اس کے آگے آگے ایک بہت بڑا ہجوم دوڑ رہا تھا۔ لوگ ایسی باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر وہ سنیں کہ کسی شخص کو سر عام قتل کیا جانے والا ہے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں یہ منظر دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ کشش کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ گہرائی میں تم سب قاتل ہو، اس لیے ایسا منظر دیکھ کر خوش ہوتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قتل و غارت، تشدد پر مبنی فلمیں اور جاسوسی ناول وغیرہ اس قدر مقبول ہیں۔ جب تک کسی فلم میں قتل و غارت نہ ہو، خودکشی نہ ہو، گھٹیا جنسیت نہ ہو، وہ باکس آفس پر ہٹ نہیں ہوتی، وہ کامیاب نہیں ہوتی، ناکام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی اور شے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ تم میں گہری خواہشیں ہیں، سکرین پر انہیں دیکھ کر یوں خوش ہوتے ہو جیسے تم وہی کچھ کر رہے ہو، تم فلم یا ناول کے کرداروں میں ڈھل جاتے ہو۔ اس سادھو کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے آگے ایک بہت بڑے ہجوم کو دوڑتے دیکھا۔ اس نے کہا، اتنی جلدی مت کرو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تم آہستہ چل سکتے ہو، جلدی کی کیا بات ہے؟ میں وہ شخص ہوں جسے وہ مارنے جا رہے ہیں، میرے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ موت کے حوالے سے میرا رویہ یہی ہے۔ ہنسو، ہنسی کو موت کے حوالے سے اپنا رویہ بنا لو۔ یہ خود انسان کا گھڑا ہوا کائناتی جھوٹ ہے، انا کا گھڑا ہوا کائناتی جھوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فطرت میں کوئی اور حیوان، کوئی پرندہ، کوئی درخت موت سے خوف زدہ نہیں ہے، صرف انسان موت سے ڈرتا ہے، اور وہ اس کے حوالے سے اتنی افراتفری برپا کیے رکھتا ہے، وہ ساری زندگی کانپتا رہتا ہے۔ موت نزدیک تر آتی جا رہی ہے اور موت کی وجہ سے وہ کاملاً زندہ نہیں رہ پاتا۔ اگر تم اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہوگے تو زندہ کیسے رہ سکو گے؟ زندگی صرف خوف کے بغیر ہی ممکن ہے، زندگی صرف محبت کے ساتھ ہی ممکن ہے، خوف کے ساتھ نہیں۔ اور موت خوف کو جنم دیتی ہے، اور مجرم کون ہے؟ بھگوان نے موت کو نہیں بنایا ہے، یہ تو انسان کی اپنی ایجاد ہے۔ انا کو جنم دو، تم اس کے دوسرے رخ کو بھی بنا چکے ہوگے، یعنی موت کو۔